اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی اقتصاد میں ہم نے قیامت کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم میدان حشر کی بات کریں گے۔ اس دن کیا ہوگا، حساب و کتاب کیسے ہوگا، جہنمیوں کو جہنم سے کون نکالے گا، اور اللہ رب العزت کا دیدار کن کو اور کیسے نصیب ہوگا، نہایت تفصیل سے ذکر کریں گے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو جائے۔ جس وقت میدان حشر میں کافروں سے بالکل خالی ہو جائے گا اور ہر ملت و ہر قرن کے مسلمان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، تو خدائے قدوس ان پر ظاہر ہو کر فرمائے گا، اے لوگو، تمام مذاہب و ادیان کے لوگ تو چلے گئے، تم اب یہاں کیوں ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ وہ تو اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، جب ہمارا معبود ہم کو اپنے ساتھ لے جائے گا اس وقت ہم بھی چلے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ میں ہوں تمہارا معبود، آؤ میرے ساتھ چلو۔ لیکن کیونکہ لوگوں نے اللہ رب العزت کو نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی اللہ رب العزت کی تجلی کو پہچانتے ہوں گے، تو وہ کہیں گے، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، بھلا تو کیسے ہمارا معبود ہو سکتا ہے؟ تو خداوند فرمائے گا، تم نے اپنے معبود کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہماری کیا طاقت کہ ہم اس کو دیکھ سکتے۔ پھر خداوند ارشاد فرمائے گا، تمہارے علم میں کوئی ایک ایسی نشانی ہے اس کے ذریعے سے تم اسے پہچان سکو؟ تو وہ کہیں گے، ہاں ایک نشانی ہے۔ پھر وہ نشانی بتائیں گے تو وہ تجلی پوشیدہ ہو کر دوسری تجلی نشانی والی نمایاں ہو جائے گی، جس کی پنڈلی سے پردہ اٹھے گا۔ اس کو دیکھتے ہی سب کے سب کہیں گے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور سب سر بسجود ہو جائیں گے، مگر منافقین بجائے سجدہ کرنے کے پشت کے بل گریں گے، اور حکم ہوگا کہ دوزخ و جنت کو میدان حشر کے درمیان رکھو۔ اس کے بعد اعمال کا حساب میدان حشر میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب اس طرح سے لیا جائے گا کہ اپنی تمام عمر میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنی واجب تھیں، ارکان و آداب ظاہری و باطنی اس نے کیسے ادا کیے، اور کس قدر نوافل پڑھے۔ اگر اس نے فرض چھوڑے ہیں تو ایک فرض کے بدلے 70 نوافل قائم ہو سکیں گے۔ نماز انسانی صورت میں حاضر ہو جائے گی۔ جو نمازیں بغیر خشوع اور خضوع اور ذکر الہی کے پڑھی گئی ہوں گی وہ بالکل خالی ہاتھ ہوں گی، اور جن نمازوں میں ان امور کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ پائی جائیں گی وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہوں گے۔ اس کے بعد دیگر عبادات بدنی کا بھی، مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کا بھی اسی طرح سے حساب و کتاب ہوگا۔ ظالموں سے مظلوموں کو اس طرح سے بدلہ دلایا جائے گا کہ اگر ظالم نے نیکیوں کی ہیں تو اس کے حسب ظلم مظلوموں کو دلوائی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ حسب اندازہ ظلم ظالم کی گردن پر ڈالے جائیں گے، البتہ ظالموں کا ایمان و عقیدہ نہ دیا جائے گا۔ کچھ ایسے عالی شان ہمت لوگ بھی ہوں گے کہ خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اپنی نیکیوں کو بغیر کسی بدلہ کے دوسروں کو بخش دیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ 2 آدمی قائم مقام میزان میں اس قسم کے حاضر ہوں گے کہ ایک کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جبکہ دوسرا ایسا شخص ہوگا جس کی صرف ایک نیکی ہوگی۔ تو پہلے والے آدمی سے کہا جائے گا کہ تو کہیں سے ایک نیکی مانگ لا تاکہ تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور جنت کا مستحق ہو جائے۔ تو وہ بیچارہ تمام لوگوں کے پاس مدد مانگے گا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا اور کبھی بھی اس کو کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ آخر مجبوراً وہ واپس آ جائے گا۔ پھر وہ جو دوسرے والا شخص تھا، اسے جب اس کا یہ حال معلوم ہوگا تو وہ کہے گا، بھائی میرا تو صرف ایک ہی نیکی ہے، اور باوجود اتنی خوبیوں کے تجھے ایک نیکی بھی کسی نے نہ دی، بھلا مجھے کون دے گا؟ ایسا کر، یہ نیکی تو لے لے تاکہ تیرا ہی بھلا ہو جائے، میرا اللہ مالک ہے۔ خداوند کریم اپنے بے انتہا فضل و کرم سے ارشاد فرمائے گا، ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ اور ایک درجہ میں چھوڑ دو۔ تمام چھوٹی اور بڑی نیکیاں میزان میں داخل کر دی جائیں گی، لیکن ان کا وزن حسب عقیدہ ہوگا، یعنی جس قدر عقیدہ پختہ اور خالص ہوگا اتنی ہی وزنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کی 99 برائیاں ہوں گی اور صرف ایک نیکی تولتے وقت بارگاہ عزتی میں عرض کرے گا کہ اے خداوند، میری اس نیکی کی اتنی برائیوں کے مقابلے میں کیا حقیقت کہ تولی جائیں، جب میں دوزخ ہی کے لائق ہوں تو بغیر تولے ہی مجھ کو جہنم میں بھیج دے۔
اس وقت ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ہم ظالم نہیں ہیں، یہ ضرور تولی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت وہ برائیوں کے مقابلے میں تولی جائے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میدان حشر میں سے پل صراط پر گزرنے کا حکم ہو، تمام میدان حشر پر اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر ہر امت کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان کو دو دو مشلیں عنایت کی جائیں گی، ایک اس کے آگے چلے گی اور دوسری دائیں جانب، اور جو ان سے ذرا کم تر ہوں گے ان کو ایک ایک مشل دی جائے گی، اور جو ان سے بھی کم تر ہوں گے ان کے صرف پاؤں کے انگوٹھے کے پاس ہلکی سی روشنی ہوگی، اور جو ان سے بھی گئے گزرے ہوں گے ان کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح روشنی دی جائے گی، جو کبھی بجھے گی اور کبھی روشن ہوگی۔ اور جو منافق ہوں گے وہ ذاتی طور پر نور سے بالکل خالی ہوں گے، بلکہ دوسروں کے نور کی مدد سے چلیں گے، یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، حکم ہوگا کہ اس پر ہو کر جنت میں چلے جاؤ۔ وہ 15,000 سال کی مسافت ہے، جن میں سے 5,000 تو اوپر چڑھنے کے، 5,000 درمیان میں چلنے کے اور 5,000 اترنے کے ہیں۔ جب میدان حشر سے پل صراط پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی، اے لوگو اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل سے گزر جائیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو بجلی کی طرح چمک کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ گھوڑے کی طرح، کچھ اونٹ کی طرح اور کچھ معمولی رفتار کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ پل سے چلیں گے۔ اس وقت دوزخ میں سے بڑے بڑے انکس نکلیں گے جو ان میں سے کچھ کو تو چھوڑ دیں گے اور بعض کو کچھ کچھ کاٹیں گے اور بعض کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے رشتہ امانتیں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی، پھر جنہوں نے ان کی رعایت نہ کی ہوگی ان کو دوزخ میں کھینچ کر ڈال دیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلاً نماز، روزہ، درود و وظائف وغیرہ لوگوں کے مددگار ہوں گے، اور خیرات آگ اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ قربانی سواری کا کام دے گی، اور اس کے مقام کے ہول کی وجہ سے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی، مگر پیغمبر ان امتوں کے حق میں ربی سلم سلم کہیں گے۔ جب مسلمان پر پل صراط پر چڑھ جائیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہو کر فریاد کریں گے، بھائیو ذرا ٹھہرنا تاکہ تمہارے نور کے طفیل سے ہم بھی چلے چلیں۔ وہ جواب دیں گے، ذرا پیچھے جاؤ، جہاں سے ہم نور لائے ہیں وہاں سے تم بھی لے آؤ۔ پھر جب وہ پیچھے جائیں گے تو وہاں بے انتہا تاریکی ہوگی، آخر نہایت بے قرار ہو کر واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پل صراط کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہے اور دروازہ بند ہو گیا ہے۔ پھر وہ بہت گڑ گڑا کر مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے جو اب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ بے شک تم ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن بظاہر دل میں شک و شبہ کرتے ہوئے ہمارے حق میں برائیاں اور کافروں کے حق میں بھلائیاں چاہتے تھے، لہٰذا اب چاہیے تو یہی کہ جن کا ساتھ تم دیتے تھے انہی سے جا کر ملو۔ اسی اثنا میں ایک آگ کے شعلے ان کو گھیر کر جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پہنچا دیں گے۔ وہ مسلمان جو بجلی و ہوا کی رفتار تیز کے مطابق پل صراط سے گزریں گے وہ پل کو عبور کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ راستے میں دوزخ آئے گی، لیکن ہم نے تو دیکھی بھی نہیں۔ اور وہ لوگ جو سلامتی کے ساتھ گزریں گے وہ بھی پل صراط سے اتر کر میدان میں ان سے جا کر ملیں گے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے سے شکایت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جائیں گے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے تالا کھول کر لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ یہاں پہنچ کر آپ اپنی امت سے ان کا حال دریافت فرمائیں گے۔ اس وقت آپ کی امت تمام اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگی۔ آپ حال دریافت کرنے کے بعد جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی میری امت میں سے ہزارہا آدمی دوزخ میں پڑے ہیں تو بوجہ اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، غمگین ہو کر درگاہ الہی میں عرض کریں گے، اے اللہ میری امت کو دوزخ سے خلاصی دے دے۔ یہ شفاعت بھی شفاعت کبریٰ کی طرح ہے جو ان جانب نے کی تھی ہوگی، یعنی 7 دن تک سر بسجود رہ کر عجیب و غریب حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ تب بارگاہ الہی سے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں دانے کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ۔
آپ کو دیکھ کر دوسرے پیغمبر بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم الہی فرشتوں کے ساتھ امت کو لے کر دوزخ کے کنارے پہنچیں گے اور فرمائیں گے اپنے اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں کو یاد کر کے ان کی نشانی بتاؤ تاکہ یہ فرشتے ان کو دوزخ سے نکال لیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ شہداء کو 70، حفاظ کو 10، علماء کو حسب مراتب لوگوں کی شفاعت کا حق ہوگا۔ جب آپ ان کو لے کر جنت میں تشریف لائیں گے تو آپ کی امت اس وقت اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگی۔ پھر پیغمبر خدا دوبارہ سے تفتیش فرمائیں گے کہ اب میری امت میں سے کس قدر لوگ باقی ہیں، تو جواب ہوگا کہ حضور ابھی بھی ہزارہا لوگ دوزخ میں موجود ہیں۔ آپ پھر بدستور سابق بارگاہ ایزدی میں شفاعت کریں گے۔ حکم ہوگا کہ جس کے کسی کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی دفعہ کی طرح علماء، اولیاء، شہداء وغیرہ کو دوزخ کے کنارے پر لے جا کر فرمائیں گے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو وہاں سے نکالو۔ اس وقت بھی ہزاروں لوگوں کو دوزخ سے رہا کروا کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تمام کا اہل جنت کا آدھا ہوگا۔ اس شفاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پچھلی دفعہ کی طرح تفتیش فرمائیں گے اور شفاعت کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ جس کے دل میں آدھے ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پھر پچھلی دفعہ کی طرح جہنم سے نکال کر جنت میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت آپ کی امت تمام اہل جنت سے دو چند ہو جائے گی اور موحدین میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں رہے گا۔ وہ موحدین جن کو انبیاء علیہم السلام کا ساتھ حاصل نہ ہوا ہو، یعنی ان کو پیغمبروں کے آنے کا علم نہیں ہوا، اور جو پیغمبروں کو معلوم کر کے منحرف ہو گئے تھے، اور ان کے حق میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، مگر خدا کریم فرمائے گا ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کو تو میں خود بخشوں گا۔ اس اثنا میں مشرکین اور موحدین میں جھگڑا ہوگا۔ مشرکین بطور طعنہ کہیں گے کہ تم تو توحید کے متعلق دنیا میں ہم سے جھگڑتے تھے اور کوشش کرتے تھے، بلکہ سچے بنتے تھے، مگر معلوم ہوا کہ تمہارا خیال محض خام تھا۔ دیکھو ہم اور تم آج برابر ہیں۔ بھلا اس وقت خدائے قدوس فرمائے گا کیا انہوں نے شرک و توحید کو برابر سمجھ لیا؟ قسم ہے عزت و جلال کی کہ میں کسی موحد کو مشرک کے برابر نہ کروں گا۔ پھر ان تمام موحدین کو اس دن کے آخر میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے دوزخ سے اپنے دست قدرت سے نجات دے گا۔ اس وقت ان لوگوں کے جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہوں گے، لہٰذا آب حیات کی نہر میں جو جنت کے دروازے کے سامنے ہے غوطہ دیں گے، جس سے ان کے بدن صحیح و سالم ہو کر تر و تازہ ہو جائیں گے اور ایک مدت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، مگر ان کی گردنوں پر ایک سیاہ داغ رہے گا اور اہل جنت میں ان کا لقب جہنمی ہوگا۔ پھر وہ ایک مدت کے بعد درگاہ الہی میں عرض کریں گے، خداوند جب تو نے دوزخ سے ہم کو نجات دی تو اس نشان اور لقب کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور کر دے۔ پھر خدا کی مہربانی سے وہ نشان اور لقب بھی ان سے دور ہو جائے گا۔ سب سے آخری شخص جو دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کو دوزخ سے نکال کر کنارے پر بٹھا دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آئے گا تو وہ کہے گا کہ میرے منہ کو اس طرف سے پھیر دو۔ پھر اس سے وعدہ لیا جائے گا کہ اس کے علاوہ تو کچھ نہ مانگے گا۔ جب وہ پکا ارادہ کر لے گا، پکا وعدہ کر لے گا تو اس کا منہ پھیر دیا جائے گا، تو وہ جنت کو دیکھے گا، اس کو نہایت تر و تازہ درخت دکھائی دیں گی۔ پھر وہ شور مچائے گا، الہی مجھ کو وہاں پہنچا دے۔ پھر اسے پچھلی بار کی طرح وعدہ لیا جائے گا کہ وہاں پہنچا دیا جائے گا، اور اسی ترتیب سے خوشنما درخت عمدہ مکانات کو دیکھ کر نقص و نحود کرتا ہوا جنت کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب وہ جنت کی تر و تازہ رونق دیکھے گا تو کہے گا کہ تمام وعدے میں توڑ کر نہایت گڑ گڑا کر جنت میں داخل ہونے کا طلبگار ہوں، لیکن اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی تو اس خیال میں پڑ جائے گا کہ جنت تو ختم ہو چکی ہوگی، یعنی کہ جنت تو بھر چکی ہوگی، اب میرے لیے اس میں مکان کی گنجائش کہاں ہے؟
حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ وہاں جگہ کی کمی نہیں ہے۔ عرض کرے گا خداوند شاید تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ خداوند کریم فرمائے گا جس قدر تجھے مانگنا ہو آج مانگ لے، میں اس سے 2 گنا عطا کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوگا کہ یہ اہل جنت کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔